اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے۔ کیا شان ہے، وہ کمال حسن حضور ہے، یہ گمان نقص جہاں نہیں۔ یہ پھول کیسا ہے جس میں کوئی گانٹا نہیں ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، اور یہ وہ شمع ہے جس میں کوئی دھواں نہیں ہے۔ اللہ اس کی روشنی سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، کچھ مدنی پھول چنتے ہیں۔ آج کے اس پرفتن دور میں جتنا انسان بے چین اور پریشان ہے، یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں، اور وہ سکون دولت عزت شہرت میں ڈھونڈتا ہے، حالانکہ موبائل میں ڈھونڈتا ہے، کرکٹ میں ڈھونڈتا ہے، مختلف ڈیوائسز میں ڈھونڈتا ہے۔ ان چیزوں میں سکون نہیں ہے، سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو اللہ کی یاد میں ہی دلوں کا چین ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ کیونکہ بے چینی گناہوں سے ہوتی ہے، گناہ سے انسان پریشان ہوتا ہے اور بے چینی کا شکار ہوتا ہے، اور اللہ کا ذکر یہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ لہذا چین حاصل ہوتا ہے اللہ کے ذکر میں، اس لیے کہ اللہ کا ذکر روح کے دیس کا ذکر ہے، اور پردیسی کے ذکر سے چین حاصل ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ کا ذکر مومن کے دل کا چین ہے۔ دوا سے مرض، پانی سے پیاس، روٹی سے بھوک، اور سورج سے رات چلی جاتی ہے، ایسے ہی اللہ کے ذکر اور حضور کے چرچے سے مومن کے رنج و غم دور ہو جاتے ہیں، اور پھر مومن کو سکون اور چین نصیب ہوتا ہے۔ اگرچہ اللہ کے عذاب کے ذکر سے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے، مگر یہ خوف بھی دل کے سکون کا ایک ذریعہ ہے۔ ایسے دل میں دنیا والوں کا خوف نہیں ہوتا۔ چنانچہ ذکر اللہ کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا فاذکرونی اذکرکم، سورہ بقرہ میں، تو میری یاد کر، میں تمہارا چرچا کروں گا۔ مفتی نعیم الدین مراد آبادی اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ذکر 3 طرح کا ہوتا ہے، لسانی، قلبی اور بالجوارح۔ لسانی کیا ہے؟ جو ہم تسبیح پڑھتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، خطبہ، توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، یہ سب ذکر لسانی میں یعنی زبان سے جو ذکر کرتے ہیں اس میں داخل ہے۔ اور ذکر قلبی اللہ کی نعمتوں کا یاد کرنا۔ اللہ نے کتنی نعمتیں دی، یہ آنکھ دی جس سے ہم دیکھ رہے ہیں، یہ ہاتھ دیے جس سے ہم کام کرتے ہیں، یہ نوالا اٹھا کر جو ہم منہ میں ڈالتے ہیں نا، اس سے پوچھیں کہ جس کے پاس ہاتھ نہیں ہے۔ یہ زبان میں جو ذائقہ ہے نا، اس سے پوچھو کہ جو ایسا بیمار ہو گیا ہے جو ہر ایک غذا نہیں کھا سکتا، تو غور کریں اللہ کی نعمتوں پر، اللہ کی عظمت پر، اللہ کی کبریائی پر، اس کے دلائل پر، اس کے دن و رات پر، علماء کا استنباط، مسائل پر غور کرنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ ذکر قلبی ہے۔ اور ذکر بالجوارح کیا ہے؟ اعضاء اطاعت الہی میں مشغول ہو جائیں، کہ کبھی وہ اسی بدن کے ساتھ مکے اور مدینے کا سفر کرے، حج کا سفر کرے، ذکر بالجوارح میں ہے۔ نماز 3 قسموں کے ذکر پر مشتمل ہے، اس میں ذکر بالجوارح بھی ہے، اور ذکر بالقلبی بھی ہے، اور ذکر باللسانی بھی ہے۔ اسی طرح تسبیح، تکبیر، ثنا، قرات، یہ ذکر لسانی ہے۔ پھر خشوع و خضوع، اخلاص، ذکر قلبی، قیام، رکوع، سجود، یہ سب ذکر بالجوارح ہے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم طاعت بجا لا کر مجھے یاد کرو، میں تمہیں اپنی امداد کے ساتھ یاد کروں گا۔ صحیحین کی حدیث میں ہے، اللہ فرماتا ہے اگر بندہ مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کی ایسے ہی یاد فرماتا ہوں، اور اگر وہ مجھے جماعت میں یاد کرتا ہے، مجمع میں یاد کرتا ہے، میں اس سے بہتر مجمع میں یاد کرتا ہوں۔ اور قرآن و حدیث میں ذکر کے بہت فضائل وارد ہیں، بس اللہ کا ذکر کرنے والے بن جائیں، اپنی زبان کو تر کریں، اللہ کے ذکر سے غور کریں۔ جب رات سوئیں
کہ کتنی مرتبہ دن میں سبحان اللہ پڑھا، سبحان اللہ و بحمدہ کتنی مرتبہ پڑھا، درود کتنی مرتبہ پڑھا، کتنی تلاوت کی، سورہ اخلاص کتنی مرتبہ پڑھی، سورہ ملک کا ختم ہوا، سورہ یاسین پڑھی میں نے۔ اپنے آپ سے سوال کریں، یہ دل جو ہے نا، یہ دل غذا چاہتا ہے، اور اس کو غذا نہیں ملے گی ذکر سے، مردہ ہو جائے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سنا کہ اللہ کا ذکر کرنے والوں کو دنیا بھی دلی سکون سے نوازا گیا ہے، اللہ کے ذکر کرنے والوں کو دنیا میں بھی دلی سکون سے نوازا گیا ہے، اور آخرت میں بھی بخشش اور اجر عظیم کا انہیں مجدہ سنایا گیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرنے والا بنا ہے۔ بیان کیا گیا کہ معراج کی رات حضور علیہ السلام کا گزر ایک ایسے شخص کے پاس ہوا جو عرش کے نور میں چھپا تھا۔ آپ نے فرمایا یہ کون ہے؟ کیا کوئی فرشتہ ہے؟ کہا گیا نہیں۔ فرمایا کوئی نبی ہے؟ عرض کیا گیا نہیں۔ پوچھا پھر یہ کون ہے؟ بتایا گیا یہ وہ شخص ہے کہ دنیا میں اس کی زبان ذکر الہی سے تر رہتی تھی اور اس کا دل مسجد میں لگا رہتا تھا، اور یہ کبھی اپنے والدین کو برا کہے جانے یا ان کے بے عزتی کیے جانے کا سبب نہیں بنا۔ تو اللہ کے ذکر سے جن کی زبانیں تر رہتی ہیں، انشاءاللہ قیامت کے دن اور انشاءاللہ جنت میں ان کو اعلیٰ و عرفہ مقام ملے گا۔ اللہ پاک ہمیں کثرت سے ذکر کرنے والا بنائے۔ حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جدا ہوتے وقت جو آخری کلام کیا وہ یہ سوال تھا کہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تمہاری موت اس حال میں آئے کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ اور سب سے افضل و پسندیدہ عمل کے بارے میں بتایا، پوچھا گیا تو بتایا کہ تمہارا اس طرح مرنا کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ اور ایک مقام پر حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ کون سا مجاہد سب سے زیادہ ثواب والا ہے؟ فرمایا جو ان میں سے اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والا ہو۔ عرض کیا کون سا روزہ دار سب سے زیادہ ثواب والا ہے؟ فرمایا جو ان میں اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والا ہو۔ پھر اس نے نماز، زکوٰۃ، حج، صدقے کے بارے میں یہی سوال کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دیتے رہے کہ جو ان میں کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والا ہو۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے اس شخص سے فرمایا اے ابو حفص ذکر کرنے والے تو ہر بھلائی لے گئے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ایسا ہی ہے۔ تو خوش نصیب ہیں وہ جن کی زبانیں اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہیں، اور بد نصیب ہے وہ جو بک بک کرتے کرتے جو ہے وہ صبح کرتا ہے، اور بک بک کرتے کرتے شام کرتا ہے، اور دنیا داری کرتے کرتے سو جاتا ہے۔ غور کریں، جائزہ لیں، یقین جانیں کہ جو زبان ذکر اللہ سے تر نہیں ہے وہ بد نصیبی ہے اس کی، کہ جو اللہ کا ذکر سے وہ اپنے زبان کو تر نہیں کرتا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ جب موت کا وقت آتا ہے دنیا داری میں لگا ہوا ہوتا ہے، رات دن اس نے کام یہی کیا ہوتا ہے، مرتے وقت بھی اس کی زبان سے ذکر اللہ جاری نہیں ہوتا۔ تو چاہتے ہیں ایسے مرنا کہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے مرے، لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے مرے، اللہ کے نبی کا ذکر کرتے ہوئے مرے، درود و سلام کی کثرت کرتے ہوئے مرے۔ تو یہ سب کام دنیا میں کرنے ہوں گے۔ آپ دیکھتے ہیں نا جو بچے حفظ کرتے ہیں، رات جب سوتے ہیں نا تو نیند میں بھی ان کی زبان سے قرآنی آیات ظاہر ہوتی رہتی ہیں، نکلتی رہتی ہیں۔ اسی طرح جو ذکر دنیا میں کرتا رہے گا، مرتے وقت اللہ کا ذکر کرتے کرتے وہ اس دنیا سے جائے گا۔ اپنا جائزہ لیں، غور کریں کہ دن بھر کے اندر ہم کتنا اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اگر صبح ہوتی ہے دنیا داری میں، اٹھتے ہیں تو موبائل، شام ہوتی ہے تو موبائل، سوتے وقت بھی موبائل، ہر وقت موبائل چمٹا ہوا ہے، اور ہر وقت کسی کو واٹس ایپ کر رہے ہیں، واٹس ایپ سن رہے ہیں، دنیا داری میں یہ زندگی گزر رہی ہے، اللہ کے ذکر سے دوری ہے۔
یاد رکھیے کہ پھر بے چین رہے گا یہ دل، اور دل کو اگر سکون ملنا ہے اللہ کے ذکر میں ملنا ہے، رسول اللہ کے ذکر سے ملنا ہے۔ کاش اگر ہینڈ فری لگی ہو اس میں رسول اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، اس ہینڈ فری کے اندر کامنٹری نہ چل رہی ہو، اس ہینڈ فری سے ہم سن رہے ہوں، کوئی نعت چل رہی ہو، کوئی قرآن مجید کی آیت چل رہی ہو، ہماری گاڑی کے اندر بھی ہم ذکر کرتے ہوئے اتریں گے تو ذکر کرتے ہوئے، داخل ہوں گے گاڑی میں تو ذکر کرتے ہوئے، جب صبح کریں گے ذکر کرتے ہوئے، اٹھیں گے ذکر کرتے ہوئے، تو انشاءاللہ جب مرنے کا وقت ہوگا انشاءاللہ اس وقت بھی ذکر کرتے ہوئے اس دنیا سے جائیں گے، اور جب اٹھیں گے قیامت کے دن تو ہماری زبان پر لا الہ الا اللہ کا ذکر ہوگا، یا رسول اللہ کا ذکر ہوگا۔ عادت بنائیے روزانہ 313 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی، 166 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کی، اور محمد الرسول اللہ بھی پڑھتے رہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کی عادت ہوگی، جب موت کا وقت قریب ہوگا تو انشاءاللہ اس زبان سے بھی جاری ہو جائے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کوئی سے بچ جائے یہ زبان میری، حضور کوئی سے بچ جائے یہ زبان میری، میرا کلام درود و سلام ہو درود، ذکر و درود ہر گھڑی ورد زباں رہے، میری فضول گوئی کی عادت نکال دو۔ فضول گوئی سے بچیں گے تو ذکر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک نصیب فرمائے ہمیں کثرت سے ذکر کرنا۔ ویس گل بھائی اعلیٰ حضرت کا ایک کلام پیش کریں گے۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مولا کہوں تجھے، کیا ہے؟ باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ بہت پیارے اشعار ہیں، اور آخری میں گویا قلم توڑ دیا ہے۔ کیسے قلم توڑا ہے وہ انشاءاللہ ویس بھائی سے سنیں گے۔